والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر. أما بعد، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکان، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام پیر طریقت، راہبر شریعت، صاحبزادہ پیر فاروق احمد صاحب چشتی نظامی مہروی دامت برکاتہم العالیہ، اور جملہ عشاقان مصطفیٰ اور غلامان خواجہ خواجگان میرا شریف، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہمیں اس پاک سرزمین پر حضور تاجدار میرا کے دامن میں نماز جمعہ کی سعادت حاصل کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں نے 2-3 متعدد آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری خوش قسمتی یہ ہے کہ حضور تاجدار میرا کے عرس پر بھی گفتگو کرنے کا، سبق سنانے کا موقع نصیب ہوا ہے، اور جمعۃ المبارک کی اس مبارک گھڑی میں بھی آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے. تو اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے 2-4 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جب کوئی بندہ کسی بزرگ کے عرس میں جاتا ہے، اب مختلف ذوق اذواق لے کر لوگ جاتے ہیں. کوئی لنگر کھانے کی نیت سے جاتا ہے، کوئی علماء کی زیارت اور تقاریر کی نیت سے جاتا ہے، کوئی مختلف نیتیں لے کر جاتے ہیں. ایک سوال ہمیشہ باقی رہتا ہے کہ جن کا عرس ہے ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، جن کے عرس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. تھوڑا سا میں عرس کے بارے میں عرض کر دوں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ دنیا سے جاتا ہے تو حدیث مبارکہ ہے ایک جنازہ اس کا زمین پر ہوتا ہے، ایک جنازہ عرش بری پر ہوتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. وہاں پہ فرشتے جنازہ ادا کرتے ہیں، وہ اللہ کا ولی
اس کی روح مقدسہ خدا کو سجدہ ریز ہوتی ہے، اور جب وہ اللہ کا ولی اپنی مزار مقدسہ میں جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن اپنے دولہا کے انتظار میں سوتی ہے۔ اب جب جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے، جمال جہاں آرا سے مشرف وہ اللہ کا ولی کر دیا جاتا ہے، اب ظاہر پیچھے وہ متبعین، مریدین، مخلصین چھوڑ کے آتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں مجھے فرشتوں جانے دو، میں ان کو جا کے بتاؤں کہ مجھے آقا کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، جس کو زمین کے اندر فرشتے کہیں نم کا نومت العروس، اس کا عرس زمین کے اوپر ہوتا ہے۔ اور میں ایک بات پچھلی دفعہ بھی عرض کر رہا تھا، یقیناً آپ نے سنی ہے کہ برسی جو ہے یہ کامن لفظ ہے، اور اس کا جو مادہ ہے وہ مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے۔ برسی کامن ہے، اپنوں کی بھی ہو سکتی ہے، پراؤں کی بھی ہو سکتی ہے، غیر مسلم بھی برسی کرتے ہیں، بد عقیدہ بھی برسی کرتے ہیں، لیکن عرس جو ہے اس کا صیغہ مذکر کا ہے، یہ مردوں کا عرس ہوتا ہے، اور مردوں کے اوپر ہی عرس کا اطلاق کیا جاتا ہے، یہ لفظ بولا جاتا ہے، ہر ایک کے اوپر نہیں ہوتا۔ تو جن کو زمین میں یہ کہا جائے نم کا نومت العروس، زمین کے اوپر انہی کا عرس ہوتا ہے۔ اور پھر وہ جو روح مقدسہ ہوتی ہے اللہ کے ولی کی، وہ یہ اجازت لیتی ہے کہ میرے مالک مجھے اجازت دے، میں اپنے عزیز و اقربا، رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو، اپنے مریدین کو، اپنے چاہنے والوں کو بتاؤں کہ جس نبی کے لیے ہم تڑپتے تھے، جس نبی کے لیے ہم مچلتے تھے، جس نبی کے لیے ہم محافل سجاتے تھے اور ذکر کرتے تھے کہ والضحیٰ کا چہرے والا محبوب ہے، واللیل کی زلفوں والا محبوب ہے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں والا محبوب ہے، ید اللہ والے ہاتھوں والا محبوب ہے، علم نشرہ کے سینے والا محبوب ہے۔ محبوب کے کمالات یہ ہیں، معجزات یہ ہیں، ان کے معاملات یہ ہیں، ان کی کیفیات یہ ہیں، ان کی شتیحات یہ ہیں۔ ہم تو شب و روز ان کی یاد میں گزارتے تھے۔ ارے یہ جو موت ہوتی ہے، میں کہا کرتا ہوں مدینے کے ویزا سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب بندہ مدینے جاتا ہے در و دیوار نظر آتا ہے، جب قبر میں جاتے ہیں تو میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں مجھے سرکار کا دیدار ہو گیا ہے تو مجھے جانے دو، میں جا کے اپنے غلاموں کو بتاؤں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور جس کے لیے آیا تھا قبر میں اس نبی کا دیدار ہوا ہے۔ ارے ہم دنیا میں آئے ہیں تو اس نبی کے لیے آئے ہیں، ہم قبر میں جائیں گے تو اس نبی کے لیے جائیں گے، یہ تیاری نبی کی زیارت کے لیے کرائی جاتی ہے۔ اب فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، سو جا ایسے جیسے دلہن دلہا کے انتظار میں سوتی ہے۔ اب مجھے اس پر بات نہیں کرنی کہ وہ دلہن سوتی بھی ہے کہ نہیں سوتی ہے، انتظار میں گزار دیتی ہے، تو یہ جو لمحہ انتظار قیامت تک رہتا ہے کہ پھر میرے آقا کا دیدار نصیب ہوگا، پھر آقا کی زیارت نصیب ہوگی۔ یہ لمحات قبر کے اندر جس کے اوپر یہ فرشتے نم کا نومت العروس بولتے ہیں، ان کا عرس ہوتا ہے، جہاں آپ آ کے لنگر خانے میں وقت گزارتے ہیں، جہاں آپ آ کے بازاروں میں وقت گزارتے ہیں۔ ارے اس ولی کی مجلس میں مزار کے قریب بیٹھ جائیں، ان کی توجہ ہوتی ہے، میں بتاؤں کہ قبر میں بندہ کامیاب کیسے ہوتا ہے۔ ارے یہ جہاں مختلف نظریات اور اذواق ذوق لے کر آتے ہیں، وہاں یہ بھی ذوق لے کے آیا کریں کہ آج جو رات ہے، اس رات اللہ کے ولی کو دیدار نصیب ہوا ہے اور وہ خیرات تقسیم کریں گے، ہم قرب میں بیٹھ جائیں تاکہ ہمیں بھی خیرات میں حصہ مل سکے، ہمیں بھی قرب میں حصہ مل سکے۔ اور میں چونکہ دوسرے موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہے، یقین فرمائیں قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اب قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، شاہد ہے کہ اللہ کے ولیوں کے دامن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھا پھر اللہ کے ولی کے دامن میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، ساتھ مسجد بھی ہو تو ڈبل فائدہ ہوتا ہے۔ اور یقین فرمائیں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ جو صوفیہ کرام 3 دعائیں منگواتے ہیں نا، اس میں مسند احمد کی حدیث پاک ہے، جب کوئی کہتا ہے یا ارحم الراحمین، اللہ کی رحمت توجہ کرتی ہے، پھر دعا مانگی جاتی ہے، پھر توجہ کرتی ہے، تیسری مرتبہ جب کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ فرماتا ہے فرشتوں جو کچھ مانگتے ہیں عطا کر دو، میری شان کے خلاف ہے اتنی بار میرے سامنے ہاتھ پھیلے اور میں ان کو عطا نہ کروں۔ یہ دعائیں عبادت کا مغز ہے۔ یہ دعا کسی آدمی کا مغز نکال دو، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے آپ کے سامنے ہے، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر آپ عبادت کا ہی مغز نکال دیں گے، دعا کی طرف توجہ نہیں دیں گے، اور یہ بات یاد رکھیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی دعا رد ہوتی نہیں ہے،
مومن کی دعا رد نہیں ہوتی، بالکل رد نہیں ہوتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے مومن مانگتا ہے فوراً عطا ہو جاتا ہے، کبھی مانگتا ہے اس وقت عطا نہیں ہوتا، بعد میں عطا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا لیکن پھر بھی اس کو سب کچھ مل جاتا ہے، دعا رد نہیں ہوتی۔ اس کی مثال محدثین نے یہ دی ہے، کبھی آپ اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے کھلونا لے کے آتے ہیں نا اور اپنی گھر والی کو دیتے ہیں یہ کھلونا فلاں میں اپنے بیٹے کے لیے لایا ہوں، اب ماں بڑی سمجھدار ہوتی ہے، اس کو پتا ہے یہ کھلونا میں اس کو ابھی دے دوں تو یہ اس کا آپریشن کرے گا، ختم کر دے گا اس کو، ابھی نہیں، سنبھال کے رکھ دیتی ہوں، پھر دوں گی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے دے بھی دیتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ضد کرتا ہے مجھے فلاں چیز چاہیے، مثلا بچہ چھری مانگتا ہے، اب ماں کو سائیڈ ایفیکٹس کا پتا ہے کہ بچہ چھری مارے گا، اپنے آپ کو زخمی کرے گا یا کسی اور کو زخمی کرے گا، وہ اس وقت اس کو نہیں دیتی مگر چپ کرانے کے لیے کوئی اور چیز دے دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی معاملہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثال میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے، ورنہ اللہ کی شان میں مثال دینا اس درجے کی جائز بھی نہیں ہے، یہ تو عقل والوں کے لیے مثالیں رکھی جاتی ہیں، بات کو جلدی سمجھ میں وہ سمجھنا شروع کر دیں۔ تو کہا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے مومن دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ فوری عطا کر دیتا ہے، کبھی اس کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، اس کا مانگنا اس کی بارگاہ میں جو ہے درجہ قبولیت تک پہنچتا ہے، اللہ کو اس کا مانگنا اچھا لگتا ہے، اللہ اس کو مؤخر کر دیتے ہیں، ابھی نہیں پھر دوں گا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مومن کو شک نہیں کرنا چاہیے، مومن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جب قیامت کا دن ہوگا مومن کہے گا کہ میرے مالک اب میرے لیے جنت اور جہنم کا کیا فیصلہ ہے؟ اللہ فرمائے گا تو جنت میں چلا جا۔ وہ عرض کرے گا میرے مالک کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے میں بغیر حساب کے جنت میں جا رہا ہوں؟ اللہ فرمائے گا جو تو سمجھتا تھا تیری دعا قبول نہیں ہوئی، ہم نے تیرے نیک نام اعمال میں وہ درج کر دیجئے، اس کی سبب سے بغیر حساب کے تجھے جنت میں بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان محترم، دعا رد نہیں ہوتی۔ الذین یحملون العرش، آپ تفاسیر اٹھائیں کہ جب کوئی بندہ مومن یہ دعا کرتا ہے اس نیت سے میری دعا قبول ہے اور توجہ سے آمین کہتا ہے تو حاملان عرش اس کی آمین پر آمین کہتے سیدھی دعا عرش معلیٰ پر جاتی ہے اور درجہ قبولیت تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ آج سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کو رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا ہے، وہ دعا کی اہمیت کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں دعا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حالانکہ عبادت آپ کریں، عبادت کرنی چاہیے، مگر دعا عبادت کا مغز ہے۔ جتنا توجہ کے ساتھ دعا کریں گے اور جس یقین کے ساتھ دعا کریں گے مومن کی دعا تو رد ہوتی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہم جو یہ تڑپ رکھتے ہیں محبوب علیہ السلام سے محبت کی، ہم جو تڑپ رکھتے ہیں اولیاء کرام سے محبت کی، اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ لوگوں قیامت والے دن تمہیں بیٹے کام نہیں آئیں گے، تمہیں مال کام نہیں آئے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس وقت اگر کام آئے گا تو قلب سلیم کام آئے گا۔ ذرا آپ غور کریں کہ قلب سلیم کہتے کس کو ہیں؟ قلب سلیم کس چیز کا نام ہے؟ ارے مفسرین نے اس کی بڑی تفاسیر کی ہے، لیکن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے بے قلب سلیم بے قلب لدیہ، قلب سلیم وہ دل ہے جو مصطفیٰ کو یاد کر کے تڑپنے والا دل ہے، جو آقا کو یاد کر کے مچلنے والا دل ہے۔ اسی تفسیر کو پڑھنے کے بعد شاید اقبال نے کہا تھا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دلے مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ یہ جو تڑپ ہے انسان کو اللہ کے بھی قریب کر دیتی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب کر دیتی ہے۔ تڑپ انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ جیسے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی ہیلدی تھے، کافی موٹے تازے تھے، اچانک کمزور ہو گئے۔ اب ہم تو کمزور تب ہوتے ہیں نا جب پتہ چلے کاروبار میں نقصان ہو گیا، ہماری کمزوری تو تب ہوتی ہے منافع کم ہوا ہے، ہمارے جو معاملات دنیاوی وہ جی خراب ہو گئے، یا بعض اوقات کوئی بیماری لگ جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے۔ لیکن صحابہ کے کمزوری کا سبب دیکھیں، آپ توجہ کریں کہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور ہو گئے، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی،
میرے آقا نے توجہ سے دیکھا، فرمانے لگے صوبان تو کمزور کیوں ہو گیا ہے؟ تیری تو بڑی صحت تھی، بڑا موٹا تھا، یہ کمزوری کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے رو کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز مجھے بے چین رکھتی ہے، مجھے بیٹھنے نہیں دیتی، میں جب گھر جاتا ہوں پھر مجھے بے چینی آتی ہے، پھر آپ کے دامن رحمت میں آ جاتا ہوں، آپ کے چہرے منورہ مقدسہ کو دیکھتا ہوں اور پھر چلا جاتا ہوں، یا رسول اللہ ایک چیز بیٹھنے نہیں دیتی، بڑے بے چینی کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کون سی چیز ہے جو تجھے اتنا بے چین کرتی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچتا رہتا ہوں سید الانبیاء آپ ہیں، سید المرسلین آپ ہیں، امام الانبیاء آپ ہیں، پوری وجہ تخلیق کائنات آپ ہیں، اللہ نے آپ کے صدقے یہ پوری کائنات بنائی ہے، آپ کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جب آپ جنت میں جائیں گے آپ کی شان کے مطابق اللہ آپ کو مقام اور مکان عطا فرمائے گا جو ہم دنیا والے جو ہیں آپ کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزار سکتے، پتہ نہیں اس جگہ ہمیں کوئی آپ تک پہنچنے بھی دے گا کہ نہیں پہنچنے دے گا۔ اب یہ آپ توجہ دیکھیں، اب غور کریں اس بات پر کہ ان کی تڑپ کس چیز کی ہے، ان کو بے چینی کس بات کی ہے کہ وہ بدوہا کے چہرے کو دیکھنے کے لیے کتنا بےتاب رہتے تھے، کتنا مچلتے رہتے تھے۔ اس لیے قلب سلیم اس دل کو کہتے ہیں جو یاد مصطفیٰ میں مچلنے والا دل ہو۔ یہ جو محبوب علیہ السلام کو یاد کر کے آنسو بہانے والی آنکھیں ہیں، یہ بھی قلب سلیم کی وجہ سے آنسو آتے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبا، جو جس کی محبت میں مرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ان کی سوچ دیکھیں، اور آپ کتب حدیث اٹھائیں، مسلم شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی ایک بکری تھی جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی ہوئی تھی کہ یہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بکری ہے۔ اچھا، جب محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہوتے وہ بکری آپ کے چہرے کو تکتی رہتی تھی، بڑے سکون میں رہتی تھی، جیسے محبوب علیہ السلام بیٹھ جاتے بے چین ہو جاتی تھی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ یہ تڑپ صرف محبت رسول کی انسانوں میں نہیں ہے، اللہ نے جانوروں میں بھی رکھ دیا، کیونکہ اللہ نے سب کے لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ عزیزان محترم، تڑپ پر 2-3 حدیثیں مجھے یاد آ رہی ہیں۔ شفا شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے اور دوسری کتب احادیث کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ ایک بڑھیا عورت تھی، وہ مسلمان ہو گئی اور اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے اس نے ہجرت کی، اور جب ہجرت کر کے مدینے پہنچی، نوجوان بیٹا ساتھ تھا، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کا بیٹا بیمار ہو گیا، قریب المرگ ہو گیا، حتیٰ کہ اس کا وصال ہو گیا۔ جب وصال ہوا، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا جاؤ اس کی ماں کو خبر کر دو تیرا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ جب ماں نے سنا تو روتی ہوئی آئی اور آ کے اپنے بیٹے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور محبوب علیہ السلام کو مخاطب کر کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آئے تھے آپ کی خاطر۔ آج جب میرے عزیز و اقربا، میرے خاندان والوں کو، میرے رشتہ داروں کو پتہ چلے گا کہ بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے تو وہ مجھے تانے دیں گے، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں مگر آپ کا شکوہ برداشت نہیں کر سکتی، مجھے بیٹا زندہ چاہیے۔ اور وہیں کھڑے ہو کر محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آپ نے، اس عورت نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مالک میں سب چیز برداشت کر سکتی ہوں مگر کوئی یہ کہے کہ دیکھا تم اپنے نبی کے لیے گئے تھے اور وہاں تم نے ہجرت کی تھی، خاندان چھوڑا تھا، عزیز و اقربا چھوڑے تھے، رشتہ دار چھوڑے تھے، تمہیں کیا ملا؟ جوان بیٹا تھا وہ بھی دنیا سے چلا گیا، تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، میرے مالک مجھے میرا بیٹا زندہ چاہیے۔ حضرت انس بن مالک کہتے خدا کی قسم، وہ بڑھیا کے دل کے اندر جو تڑپ تھی، وہ عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا، وہ جو محبت رسول اپنے دل میں رکھتی تھی، فوراً اس نے دعا کی، اللہ نے اس کی دعا سے بیٹے کو زندہ کر دیا۔ میرے آقا دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، حضرت فاروق اعظم دنیا سے تشریف لے گئے، وہ بڑھیا دعا کرنے والی دنیا سے چلی گئی، حضرت عثمان غنی کے دور تک وہ نوجوان زندہ رہا۔ یہ تڑپ ہے جو انسان کو زندگی بھی دے دیتی ہے۔ مسند احمد کی حدیث پاک حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ، اس کو زنیرہ بھی کہا جاتا ہے، گرامر کے لحاظ سے دونوں معنی صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ تو حضرت زنیرہ خادمہ تھی ابو جہل کی، اور جب وہ محبوب علیہ السلام کا نام لیتی تھی ابو جہل اس کو مارا کرتا تھا۔ ایک دن ابو جہل نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کے اس کے سر پہ ماری تو اس کی بینائی چلی گئی۔ ابو جہل جہاں بھی بیٹھتا کہتا دیکھا میرے بتوں نے اس کی بینائی لے لی،
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتی ہے، ہر وقت اللہ کا نام لیتی ہے. دیکھا بینائی چلی گئی اور بتون لات منات اور حبل نے یہ اس کی آنکھیں لے لی، بینائی لے لی. جب حضرت زنیرہ نے یہ سنا تو رو کے دعا کرنے لگی، میرے مالک میں نے تکلیفیں برداشت کی تیرے لیے اور تیرے نبی کے لیے، میں نے مارے برداشت کی. یہ ابو جہل مجھے گرم لوہے کی سلاخیں لگایا کرتا تھا، تب میں نے لذت محسوس کی، میں نے تیری خاطر برداشت کیا. لیکن زنیرہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، یہ برداشت نہیں کرتی کوئی یہ کہے کہ بتوں نے نکاح لے لیا ہے. ہم نے تو یہ سنا ہے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے، تکلیف دینے والا بھی اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے. میرے مالک میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں. یہ ابو جہل کو یہ بتا دے ہر چیز کا مالک، ہر فعل کا فاعل حقیقی تو ہے، اور میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں بتا دوں کہ تو یہ کہہ رہا تھا لوگوں میں بیٹھ کر کہ یہ بینائی میرے بتوں نے لے لی ہے. میں بتا دوں یہ تکلیف دینے والا بھی اللہ ہے، رحمت کرنے والا بھی اللہ ہے. تو حضرت زنیرہ کے دل کے اندر جو تڑپ تھی، اس تڑپ نے دعا کو اعلیٰ درجہ پر پہنچا دیا، مقبولیت کی معراج نصیب کی. پھر دنیا نے دیکھا چشم فلک نے کہ حضرت زنیرہ بھی دعا کر کے فارغ نہیں ہوئی تھی، ان کی بینائی اللہ نے واپس لوٹا دی. تو یہ قلب سلیم تڑپ والا دل ہے، قلب سلیم محبت رسول میں مچلنے والا دل ہے، قلب سلیم یاد مصطفیٰ میں آنسو بہانے والا دل ہے، قلب سلیم ہر وقت اس تصور میں رہے کہ میرے محبوب کے ودھا کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں. کبھی محبوب کا جو معجزات کا ذکر کر کے خوش ہو، کبھی کمالات کا ذکر کر کے خوش ہو. حضرت زید بن خارجہ اگرچہ نابینا ہو گئے تھے، لیکن جب کوئی صحابی ملنے کے لیے جاتا نا، اس سے پوچھتے جناب آپ کا حال کیا ہے؟ وہ کہتے میرا حال چھوڑو، پہلے مجھے بتاؤ میرے محبوب کا چہرہ کتنا حسین تھا، میرے محبوب کی زلفیں کیسی تھی، میرے محبوب کے ہاتھ مبارک کیسے تھے، میرے محبوب کا چلنا پھرنا کیسا تھا. یہ تڑپ اور بے چینی کا عالم دیکھیے کہ صحابی کسی اور کی بات نہیں سنتا، کہتا ہے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ارے لوگوں جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو دنیا داری کی بات کرتے ہیں، میرے محبوب کے صحابہ کو دیکھو وہ کسی اور کی بات نہیں کرتے، تاجدار مدینہ کی ہی بات کرتے ہیں، کسی اور کا ذکر کرتے نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب آپ کی چارپائی کو اٹھانے کے لیے ہم گئے نا، تو میں نے کیا دیکھا کہ جس جگہ پر آپ کی چارپائی رکھی ہوئی تھی، چھتیں چونکہ بالکل نیچے ہوتی تھی، ضرورت کے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے، ان کے محل نما مکانات تو تھے نہیں. تو جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چارپائی رکھی ہوئی تھی نا، تو میں نے دیکھا کہ چھت کا وہ حصہ جلا ہوا ہے، وہ حصہ کوئلہ بنا ہوا ہے جل کے. میں نے سوال کیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں، یہ جگہ جلی ہوئی کیوں ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ جب صدیق اکبر رات کو جانے جانا کو یاد کرتے تھے، جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے تھے، تو ان کے منہ سے اور سینے سے اور دل سے ایک آہ نکلتی تھی جس نے چھت کو جلا کر راکھ کر دیا ہے. ارے ان کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتی تھی. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا نے بڑی کوشش کی مگر صحابہ کا ذکر نہیں مٹا سکے، اہل بیت کا چرچا نہیں مٹا سکے. آج تک جو ہے نا محبوب علیہ السلام کے ہر نسبت کو اسی طرح قائم رکھا گیا کہ نسبتوں نے بھی وفائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی گزاری ہے. مسند احمد کی حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ نامی، جن کا نام اصل تو عبداللہ ذوالبیجادین کہتے ہیں، 2 چادروں والے، یہ بڑے امیر ترین گھرانے میں پیدا ہوئے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ 2 صحابی ایسے ہیں کہ جب یہ صبح اور سوٹ پہنتے تھے، دوپہر کو اور پہنتے تھے، شام کو اور پہنتے تھے، اور ان کے جو تسمے ہوتے تھے نا جوتی کے، وہ بھی سونے کے تاروں کے ہوا کرتے تھے. یہ 2 صحابی ایسے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ. لیکن جب محبوب علیہ السلام کا عشق سینے میں آیا، جب سینہ مدینہ بنا تو اپنے بھی غیر ہو گئے، مخالفتیں شروع ہو گئی. چچا نے آپ کو گھر سے نکال دیا تو ماں نے 2 پھٹی پرانی چادریں حضرت عبداللہ کو دی. اب وہ پہن کر مدینے میں آتے ہیں. جب محبوب علیہ السلام کے سامنے آئے تو محبوب کی نظر جب پڑی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. فرمایا عبداللہ ایک وقت تھا تو 3 سوٹ تبدیل کیا کرتا تھا، آج تو نے اپنے نبی کی خاطر دنیا کو ٹکرا دیا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ تیرے نبی کے دل میں تیرے لیے کوئی مقام نہیں، ہم تیری وہ کیفیت کو بھی مشاہدہ کر رہے تھے، ہم تیری اس کیفیت کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ مل جاتے ہیں کائنات کی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ مل گئے ہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ حضرت عبداللہ ذوالبیجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان پر ایک عشق مصطفیٰ کا ایسا غلبہ ہوا کہ جب بھی جانے جانا کے چہرے کو دیکھتے اللہ اللہ کا ذکر شروع کر دیتے تھے. آج ہم اللہ والوں کو دیکھتے ہیں نا اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو بتائیں مسند احمد کی حدیث پاک ہے یہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ جیسے ہی دیکھتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تو اللہ اللہ کا ذکر جاری کر دیتے. پتہ چلا اللہ کے محبوبوں کے چہرے کو دیکھ کے اللہ اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی صحابہ کی سنت ہے, یہ بھی صحابہ کی سنت ہے. تو اب وہ جناب اللہ اللہ کا ذکر کرتے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عرض کرنے لگے, اے عبداللہ اس میں ریا ہوتی ہے, دکھاوا ہوتا ہے, آپ یہ ایسا نہ کیا کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت موجود نہیں تھے. جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو آپ نے دیکھا عبداللہ ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عبداللہ بتاؤ کس چیز نے تجھے رلایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کرتا ہوں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا ہے کہ اس میں ریا ہوتی ہے, دکھاوا ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا اللہ کا اتنا ذکر کرو لوگ تمہیں مجنون کہنے لگ جائیں. اللہ کا اتنا ذکر کرو لوگ کہیں یہ دکھاوا کرتے ہیں. ذکر کے لیے کوئی دکھاوا نہیں ہے, تم کیا کرو تمہیں کوئی نہیں روک سکتا. اور فرمانے لگے اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھو تو صحیح کہ اس نے کائنات چھوڑی اپنے نبی کے لیے. اگر اس کو جلوائے جہاں آرا میں اور ودھا کے چہرے میں اس کا حسن نمایاں نظر آتا ہے اور زبان پہ اللہ اللہ جاری ہو جاتا ہے تو تجھے کیا اعتراض ہے؟ اس کو اللہ اللہ کرنے دو, مت روکا کرو. وہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ کرتے. حضرت فاروق اعظم فرماتے میں نے پھر کبھی نہیں روکا, لیکن فرماتے میں نے دیکھا کہ جب ان کے وصال کا وقت ہوا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خود تشریف لے گئے, کلمہ پڑھایا. پھر جب ان کا وصال ہو گیا فرمایا میرے صحابہ اس کو غسل دو, جنازہ خود پڑھایا اور قبر انور پہ کھڑے ہو گئے. فرمانے لگے یہ میرا عاشق تھا, اس کو آرام سے قبر میں اتار دینا, اس کو آرام سے سپرد الہ کر دینا, اس کو سخت ہاتھ نہیں لگانا. تو فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم راوی ہے اس حدیث کے, فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو روا تھے اور میں کہہ رہا تھا اے عبداللہ ہم سمجھتے تھے تو دکھاوے کے لیے ذکر کرتے, خدا کی قسم تم نے تو مصطفیٰ کے دل کے اندر قلب نازنی کے اندر جگہ بنا لی. کاش آج تیری جگہ حضرت عمر بن الخطاب ہوتے, وہ حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ قلب سلیم تڑپ مصطفیٰ کا نام ہے. یاد مصطفیٰ میں تڑپنے والا دل قلب سلیم ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے دھڑکنے والا دل جو ہے وہ قلب سلیم ہے. اللہ ہم سب کو تاجدار میرا کے صدقے میں قلب سلیم عطا فرمائے. عزیزان محترم, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ غلاموں یہ چونکہ محرم کا مہینہ ہے اس میں دو چار باتیں اور بھی میں عرض کر دوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ کا عرس ہو رہا ہے ان کے حوالے سے ایک بات. اسی طرح ٹائم بھی پورا ہونے والا ہے. حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے اور تقریر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا عبداللہ بن مسعود میری امت کا استاد ہے. اور یاد رکھیں جب آپ تشریف فرما ہوتے حضرت صدیق اکبر بھی اپنی تقریر بند کر دیتے تھے کہ میرے آقا نے ان کو امت کا استاد فرمایا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود تقریر فرما رہے ہیں, موضوع کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایک دن ایک جن نے ایک انسان کو چیلنج کیا کہ تو میرے ساتھ کشتی کر. اب جن اور انسان کی کشتی کا وہ چیلنج ہو گیا تو انسان نے قبول کر لیا. اب کشتی شروع ہو گئی تو جو انسان تھا اس نے جن کو زمین پہ ڈال دیا, اوپر ہاتھ رکھ دیا. اب جن اٹھ نہیں سکتا تھا, اس نے کہا میرا پاؤں پچھلا ہوگا لہذا دوبارہ کشتی کرو. اور پھر دوبارہ کشتی ہوئی, پھر انسان جیت گیا. پھر تیسری مرتبہ کشتی ہوئی تو پھر بھی انسان جیت گیا. تو جن نے کہا کہ تو نے 3 مرتبہ مجھے ہرایا ہے تو میں تجھے ایک راز کی بات بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جس گھر میں رات کو آیت الکرسی پڑھی جائے صبح تک اس گھر میں شیطان نہیں آتا. ایک تو وہ حدیث ہے جو بیت المال کے لیے جو حضرت ابو ہریرہ والی وہ اور ہے, یہ اور حدیث ہے. تو یعنی ہر بندہ وظیفے بتا کے ولی نہیں ہو سکتا, وظیفے تو کسی اور نے بھی بتائے ہیں. اصل تو ولایت یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, محبوب کی اتباع کا نام ولایت ہے. جو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود یہ تقریر کر رہے ہیں اور عظمت اور شان بیان کر رہے ہیں اس انسان کی. صاحب نے کہا حضور ہمیں بات سمجھ آ گئی, انسان جو ہے وہ جیت گیا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب دوسری مرتبہ اس انسان نے جن کو زمین پہ گرایا نا تو انسان نے کہا تیری تو کلائیاں کتے جیسی ہیں, اتنا کمزور ہے. ہم سمجھتے تھے جن بڑا طاقت والے ہوتے ہیں
اور تو اتنا کمزور نکلا. اس نے کہا کمزوری کا تانا نہ دو, میں اپنی جماعت کا سربراہ ہوں, امیر ہوں. اس نے کہا تیری یہ حالت ہے. انسان نے کہا تو باقیوں کا کیا حشر ہوگا, ہم سمجھتے تھے بڑے طاقت والے ہو. اس نے کہا جناب ہر اس کے سامنے ہم کمزور نہیں ہوتے, آپ کا درجہ ہی ایسا ہے کہ میں اپنی طاقت کو نہیں پاتا, بالکل ہی کمزور ہو گیا ہوں, اور جس راستے سے آپ گزرتے ہیں شیطان کا گزر اس راستے سے نہیں ہوتا. تو لوگوں نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہم نے سن لی, اب بتاؤ تو صحیح وہ انسان کون تھے. مسکرا کے فرمانے لگے تم نہیں جانتے وہ انسان عمر ابن الخطاب ہی تھے, اور کون ہو سکتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ انسان حضرت عمر ابن الخطاب ہی تھے. تو دیکھیں نا قبلہ, ہر بندے کی اپنی بات کرنے کی تاثیر ہے. جیسے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے. ایک آدمی گیا کہنے لگا حضور والا میں بڑا غریب ہوں, میرے لیے دعا کریں میں امیر ہو جاؤں. آپ نے فرمایا جاؤ مٹی کے ڈھیلے اٹھا کے لے آؤ. وہ مٹی کے ڈھیلے اٹھا کے لایا. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قل واللہ شریف پڑھی, دم کر دیا. فرمایا گھر جا کے دیکھنا یہ سونا بن جائے گا. اب جس وقت وہاں پہ وہ پہنچے دیکھا تو سونا بنا ہوا تھا. اب انسان کی فطرت یہ ہے کہ کسی کے پاس 1 لاکھ آ جائے نا, وہ کہتے ہیں اس کو ڈبل کر دوں, ٹرپل کر دوں, اسی چکر میں لگے رہتے ہیں. تو اس نے کہا بابا اللہ آپ پر رحمت کرے, آپ نے سونا بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے اور سونا بھی بنا کے دے دیا ہے. اس نے سمجھا قل واللہ سے ہی سونا بنتا ہے. اب گیا جا کے نا ایک بوری کافی سارے وہ روڑے اکٹھے کر لایا اور آ کے اس کے اوپر شروع کر دی. 1 دفعہ 2 دفعہ لاکھ مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ لی, مگر وہ مٹی کی مٹی رہی. صبح کہتے بابا جی آپ نے, میں تو بڑا خوش ہو گیا تھا کہ آپ نے طریقہ بھی بتا دیا ہے سونا بنانے کا اور وظیفہ بھی بتا دیا ہے. میں تو 1 لاکھ مرتبہ پڑھ چکا ہوں, سونا نہیں بنا. آپ نے 1 مرتبہ پڑھا ہے, سونا بن گیا. آپ مسکرائے, فرمایا وظیفہ تو وہی ہے, زبان تو فرید والی لے آنا. وظیفہ تو وہی ہے, زبان تو فرید والی لے آ. وہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اس درجے پر اس طرح نہیں پہنچے. آپ نے ساری زندگی اپنے نفس کی مخالفت کی ہے. آپ نے اپنے غلاموں کو یہ کہا ہوا تھا لنگر میں جو کچھ بھی آ جائے اس کو کل کے لیے بچا کے نہیں رکھنا, آج ہی ختم کرنا ہے. حضرت اسحاق آپ کے جو داماد بھی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے لنگر کی ڈیوٹی لگا دی گئی تو میں نے ایک جو اشرفی تھی نا وہ کل کے لیے بچا کے لی کہ نمک خریدیں گے. تو جس وقت آپ عشاء کی نماز پڑھانے لگے نا تو آپ نے نماز پڑھائی تو 2 کے بعد سلام پھیر دیا اور پھر دوبارہ سلام پھیر دیا. اب اتنے بڑے بڑے اولیاء حضرت نظام الدین محبوب الہی جیسے لوگ پیچھے کھڑے ہیں. تو آپ نے لنگر کمانڈر کو بلایا, کہنے لگے یہ بتاؤ کل کے لیے تو کچھ نہیں بچا کے رکھا, کیونکہ آج فرید نماز کے اندر وہ لذت نہیں پاتا جو پہلے لذت ہمیں نصیب ہوا کرتی تھی. جو فرید نماز پڑھتا تھا حجابات اٹھ جاتے تھے اور مقام احسان پر فیض ہو جاتا تھا. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, مصداق بن کے وہ فرید عبادت کرتا تھا. لیکن آج وہ لذت نہیں رہی عبادت میں, کل کے لیے تو کچھ نہیں بچا کے رکھا. انہوں نے کہا حضور ایک اشرفی بچا کے رکھی ہے. فرمایا لے آؤ. جب لے آئے نا تو ہاتھ پہ رکھا, فرمانے لگے بظاہر تو کتنی چھوٹی ہے مگر بندے اور رب کے درمیان کتنا بڑا پردہ بن گئی ہے. ارے زبانیں تو تبھی تاثیر میں آتی ہیں کہ جب بندہ اپنے نفس پر قدم رکھ دے, اللہ اور اس کی رضا کو تلاش کرے, پھر اس کی زبان سے جو بھی نکلتے اللہ فرماتے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں, وہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں. عزیزان محترم, تیسری جو میں نے آیت پڑھی تھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, اگرچہ پچھلے سال بھی اس عرص پر میں نے یہ تقریر کی تھی. 2 باتیں عرض کر کے وقت بھی میرے خیال میں ختم ہونے والا ہے. جی حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی عظمتوں کے کیا کہنے. ایک بات تو ذہن نشین رکھ لیں, ہم لوگوں نے تحقیقات کے دروازے بند کر دیے. آپ ناراض بھی نہ ہونا, جب یہ محرم کا مہینہ آتا ہے نا تو ہم حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام دونوں باتیں ٹھیک ہیں, تو ہم حضرت امام حسین کی یاد مناتے ہیں. خدا کی قسم منانی چاہیے, کسی کو کوئی اعتراض نہیں. لیکن میں دعوت فکر آپ کے سامنے ایک درد رکھنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کیا حضرت امام حسین کے بارے میں فرمایا, حضرت امام حسن بھی فرمایا, یقیناً حضرت امام حسن کے بارے میں بھی فرمایا. میرے آقا نے فرمایا سر سے لے کر سینے تک حسن میری مانند ہے, سینے سے لے کر قدموں تک حسین میری مانند ہے. اور فرمایا یہ حسن میری دائیں آنکھ ہے, حسین میری بائیں آنکھ ہے. مختلف احادیث مبارکہ ہیں. مجھے کوئی ایک حدیث دکھا دیں جس میں اکیلا حضرت امام حسین کا ذکر ہو, امام حسن پاک کا نہ ہو. لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ 10 محرم تو آپ کو یاد ہے, مگر مجمع میں اگر میں کہوں کہ بتائیں حضرت امام حسن کی شہادت کی کیا تاریخ ہے تو الا ماشاءاللہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا.
آپ ذرا چشم تصور میں بیٹھے، قیامت کا دن ہے اور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر سوال کر لیں، لوگوں حسین تو میرا بیٹا تھا، کیا حسن میرا بیٹا نہیں تھا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ کیا خاتون جنت سلام اللہ علیہ یہ سوال کر لیں کہ دونوں میرے صاحبزادے تھے، دونوں گلشن نبوت کے پھول تھے، تو آپ ایک کو تو یاد رکھتے تھے، دوسرے کو کیوں بھول گئے ہیں؟ تو کیا جواب دیں گے؟ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کی شہادت کی تاریخ یاد کیوں نہیں، اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر اس کو ہٹا کیوں دیا گیا ہے، مٹا کیوں دیا گیا ہے؟ جب یہ غور کریں گے تو پتہ چلے گا ہم نے اپنے تحقیقات اور تشخیص کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اگر ہم تحقیقات کے اور تشخیص کے دروازے کھولتے تو آج ہمیں شرمندگی نہ ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 ربیع الاول 49 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، یہ یاد رکھیں اور یہ دل کے اندر یہ تہیہ کر لیں۔ بعض لوگوں نے 9 ربیع الاول بھی لکھی ہے، لیکن حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے تحقیق کے ساتھ لکھا ہے کہ 5 ربیع الاول 49 ہجری ہے۔ تو جس طرح ہم حضرت امام حسین پاک کی یاد مناتے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ راضیہ مردیہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کو راضی کرنے کے لیے ہم حضرت امام حسن کا بھی یوم منائیں گے، حضرت امام حسین کا بھی یوم منائیں گے۔ بلا کیوں دیا گیا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ جب جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسن نے صلح کی تو لوگوں نے بغض رکھا۔ جب انہوں نے بغض رکھا، ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، ہماری اپنی تو تحقیقات ہے نہیں نا، وہ جو نہیں مناتے ہم بھی نہیں مناتے، ہم نے کسی اور کو فالو نہیں کرنا، ہم نے صراط مستقیم والے نبیین صدیقین شہداء اور صالحین کو فالو کر رہے، جو ان کا طریقہ ہے وہی ہمارا طریقہ ہے۔ عزیزان محترم، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوتی ہے تو آپ نے جبریل امین حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی پیش کی، جبریل امین نے مٹی پیش کی، میرے آقا علیہ السلام نے سونگی، فرمایا جبریل اس میں بوئے قتل آتی ہے، شہادت کی بو آتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مٹی ہے جہاں آپ کا صاحبزادہ یہ شہید ہوگا۔ اور آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کو یہ مٹی دی۔ یہاں محدثین فرماتے ہیں آپ کی جو محبوب جو زوجہ پاک تھی وہ حضرت عائشہ پاک تھی، آپ نے حضرت عائشہ کو نہیں دی، حضرت ماریہ قبطیہ کو وہ مٹی عطا نہیں فرمائی۔ حضرت ام سلمہ کو کیوں مٹی دی؟ فرمایا اس لیے کہ آپ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی جب ان کی شہادت ہوگی صرف یہ زندہ ہوں گی، باقی سب کا وصال ہو چکا ہوگا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں موجود تھی، میں نے دیکھا میرے آقا علیہ السلام کے زلف عنبرین کے اندر مٹی نے پناہ لے رکھی ہے۔ یہاں میں ایک مسئلہ یہ بھی عرض کر دوں، ہم ادب والے ہیں، اولیاء کے ماننے والے ہیں، ادب والوں کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ مثلا کسی نے خواب دیکھا ہے نا، تو اس نے دیکھا کہ محبوب علیہ السلام کے کرتے کے اوپر مٹی لگی، اگر وہ اسی طرح بیان کرے گا تو ایمان میں فرق آئے گا، ہو سکتا ہے وہ ایمان سے خارج بھی ہو جائے۔ تو ایک عالم نے ایسا خواب دیکھا اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے پاس گیا اور کہنے لگا حضور میں عالم ہوں، میں نے عقائد کی کتابیں پڑھی ہیں، علم الکلام پڑھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، میں نے یہ پڑھ رکھا ہے، مگر حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ اس کو بیان کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا مولانا آپ اس کو یوں بیان کریں، جب میں سویا میری آنکھیں بند ہو گئیں، دل کی آنکھیں کھلی، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میں نے دیکھا مٹی نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لے رکھی تھی، مٹی نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لے رکھی تھی۔ یہ نہیں کہنا کہ معاذ اللہ کرتے پہ مٹی لگی ہوئی تھی ورنہ بندہ فارغ ہو جائے گا ایمان سے۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ مٹی نے محبوب کے زلفوں میں پناہ لے رکھی ہے، داڑھی مبارک میں پناہ لے رکھی ہے۔ میں نے عرض کی جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمان لگے آج لوگوں نے میرے حسین کو شہید کر دیا ہے۔ اب دیکھیں امت میں 2 گروہ ہیں۔ حضرت میں بیٹھ کے اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ جہاں دنیا میں جاتے ہیں نا، ہمیں لوگ ملتے ہیں کہ جی ہم حضرت امام حسین کی اولاد ہیں، حضرت امام حسن کی اولاد ہیں، امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہیں، ہاں جی امام جعفر صادق کی اولاد ہیں۔ میری زندگی میں آج تک مجھے کوئی نہیں ملا جس نے کہو میں یزید کی اولاد ہوں، جس نے کہو میں خولی کی اولاد ہوں، جس نے کہو میں شمر کی اولاد ہوں۔ انا اعطیناک الکوثر کی آپ تفسیر اٹھائیں تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، الکوثر کا معنی یہ بھی ہے کہ محبوب آپ کی کثرت اولاد ہوگی، دنیا کے جس کونے بھی میں جائیں گے سید وہاں آپ کو نظر آئیں گے، آپ کی اولاد کی کثرت ہوگی، آپ کی اولاد کی کثرت ہوگی۔ آج یہاں سوشل میڈیا پر بھی ہر وقت ایک اعتراض ہوتا رہتا ہے، جناب دیکھیں نا آپ حضرت علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، آپ علی کو حاجت روا کہتے ہیں، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں آپ علی علی کے نعرے لگاتے ہیں، اگر وہ مشکل کشا ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے کو
مشکل سے نکالا کیوں نہیں ہے؟ پہلے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا میرے آقا نے نہیں فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں؟ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اور میرے آقا اللہ کے محبوب ہیں کہ نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا احبونی لحب اللہ وانا حبیب اللہ من احبنی کان معی فی الجنہ۔ یہ ساری حدیث مبارکہ ہیں۔ تو حضرت امام حسین تو محبوب کے محبوب ہیں، اور محبوب تو اللہ کے محبوب ہیں، تو پھر اللہ نے مشکل کشائی کیوں نہیں کی؟ اللہ نے مشکل کشائی کی ہے، ہم سمجھتے نہیں۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ اللہ مدد کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو تم اللہ کی دین پھیلانے میں مدد کرو، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور مدد کی صورت کیا ہوگی کہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ مجھے بتائیں حضرت امام حسین ثابت قدم رہے کہ نہیں رہے؟ تو مدد تو ہوئی ہے نا، آپ کیسے کہتے ہیں کہ مدد نہیں ہوئی؟ اور پھر مشکل کشا کا معنی کیا ہے؟ جو مشکل کشا تو اس کو مشکل آتی نہیں، یہ مرنا ہمیں مشکل نظر آتی ہے۔ شہید اشد سے ہے، اشد کا معنی ہے دیکھنا، اور شہید کو شہید کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کی روح بعد میں نکلتی ہے، خدا کا دیدار پہلے نصیب ہوتا ہے۔ اب کون سے والدین ہیں جو یہ کہتے ہیں ہماری اولاد کو رب کا دیدار نہ ہو، اللہ کے نبی کا دیدار نہ ہو؟ آپ دیکھیں کتابوں کا مطالعہ کریں تو حضرت امام حسین کے ملفوظات ملتے ہیں، فرماتے میں نے سر کی آنکھوں سے خاتون جنت سلام اللہ علیہ کو دیکھا کہ کربلا کے میدان میں نظر آتی ہے۔ میں نے پوچھا اماں جان آپ کیا کر رہی ہیں؟ فرمایا یہاں پہ جو ہے نا پتھروں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، یہاں میرے شہزادے شہید ہوں گے، میں نے پتھروں کو ہٹا رہی ہوں۔ اور بیٹے اپنے نانے کی جو ہے نا دین پر وفا کرنا۔ اور حضرت امام حسین نے اپنے لیے ساتھ نہیں کیا، نماز کو بچانے کے لیے جدید نماز نہیں پڑھتا تھا، جدید روزے نہیں رکھتا تھا، جدید جو تھا وہ شرابی تھا، جدید حدود و قیود کو پامال کرتا تھا۔ آپ نے اپنی جان تو دی ہے مگر نماز کو بچایا ہے، جان تو دی ہے مگر قرآن کو بچایا ہے، جان تو دی ہے مگر روزے کو بچایا ہے، جان تو دی ہے حج کو بچایا ہے، جان تو دیے حدود اور قیود کو بچایا ہے۔ حضرت امام حسین کا دنیا سے جانا اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے تھا۔